بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ دی پروفیشنل اسکول سے کلاس پنجم کی انچارج مس طیبہ اس وقت ویڈیو کلاس میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری سرمائی کے حوالے سے اردو کے مضمون کا آغاز اہل زمین عدالت عالیہ میں کے عنوان سے ہم کریں گے۔ اہل زمین عدالت عالیہ میں جو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 102 سے 107 ہے، اس کی باقاعدہ پڑھائی کے سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ عدالت عالیہ سے کیا مراد ہے۔ بیٹا، عدالت وہ جگہ یا مقام ہے جہاں عوام یا ملک کے لوگ اپنے ہر چھوٹے بڑے مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک جج موجود ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف سے آنے والے مقدمات کا فیصلہ شرعی اور قانونی نقطہ نظر سے کرتا ہے اور لوگوں کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ جج کے ساتھ ساتھ عدالت میں ایک وکیل صفائی بھی موجود ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے وکیل مقرر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وکیل جسے وکیل استغاثہ کہا جاتا ہے، مقدمہ دائر کرنے والے کا وکیل ہوتا ہے، یہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے عدالت اور مقدمات کا حل قانونی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا، اچھے نتائج کے لیے، بہتر رزلٹ کے لیے ضروری ہے کہ کلاس کے سارے اسٹوڈنٹس آج کا یہ سبق پوری توجہ سے سنیں اور سمجھیں، تاکہ آپ کو اس سبق کے ذریعے عدالت کا، وکیل کا اور جج کا جو کردار ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان جیسے ہم نے کہا، ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اہل زمین عدالت عالیہ میں۔ سب سے پہلے کردار۔ خلائی مخلوق، زمین یا دنیا کے باہر یعنی خلا سے آئی ہوئی مخلوق۔ اہل زمین کا نمائندہ وکاس، جج، چوبدار جس کا مطلب ہے چپراسی، وکیل صفائی، حکومت کی طرف سے جو وکیل مقرر ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے، وکیل استغاثہ، مقدمہ دائر کرنے والے یعنی خلائی مخلوق کا وکیل۔ خلائی مخلوق کا ایک فرد جو کہ تقریباً 1000 سال پہلے بھی زمین کا دورہ کر چکا تھا، آج کل دوبارہ زمین پر آیا ہوا ہے۔ وہ یہاں کے حالات اور ماحول دیکھ کر سخت پریشان ہے۔ وہ اکثر دوسرے سیاروں پر بھی جاتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ جب حالات اور ماحول ایسے ہو جائیں جیسا کہ زمین پر ہو رہا ہے تو سیارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل زمین کو سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ایک مقدمہ عدالت عالیہ میں دائر کیا ہے۔ اہل زمین کی نمائندگی 12 سالہ لڑکا وکاس کر رہا ہے۔ آئیے کمرہ عدالت میں چلیں۔ منظر: لوگ بیٹھے ہیں۔ جج صاحب کے آنے پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں۔ چوبدار بلند آواز میں، اونچی آواز میں کیا کہتا ہے؟ خلائی مخلوق کے نمائندے حاضر ہوں۔ وکیل: ذرا آہستہ بھائی، خلائی مخلوق اور وکاس کٹہرے میں پہلے ہی موجود ہیں۔ چوبدار آہستہ آواز میں اپنا جملہ دہراتا ہے۔ وکیل استغاثہ: جی جناب، تو آپ حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ خلائی مخلوق: جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے یونٹ 5 ہماری زمین کے حوالے سے جو اپنا آج کا سبق پڑھا جس کا عنوان ہے اہل زمین عدالت عالیہ میں، جتنی ہم نے آج کے سبق کی پڑھائی کر لی ہے بیٹا، یہ آپ نے گھر میں اپنے پیرنٹس کے نگرانی میں آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور آپ کی سولوشن بک میں پیج نمبر 06 پر مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، اور اس کا جو باقی کا سبق ہے پھر ہم اگلے پیریڈ میں اگلی ویڈیو کلاس میں اس کو اچھے طریقے سے مزید سمجھیں گے۔
اوکے بیٹا، اللہ حافظ.